السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بولا تھا، آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ میں ہی بولا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی جس سے میں برتن جس آئل سے صاف کرتی ہوں۔ تو میں برتن ہی واش کری تھی تو ایک دم میں نے ولاگ سٹارٹ کر لیا کہ چلو یہ بھی شوٹ کر لیتی ہوں۔ ویسے میں بھول بھی گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے یاد آیا تو مجھے فوراً میں نے بنا لیا۔ تو ایک اور برتن بھی مجھے واش کرنا ہے، پریشر کوکر اپنا، کہ میں وہ واش کروں گی تو اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ اس پہ بہت محنت ہوتی ہے اور میرے کندھے اور بازو تھک گئے تھے، بہت زور لگتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک آئل ہے، وہ بھی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی، وہ ہوم میڈ ہے۔ کالا ہے تیل بھی ایک ملتا ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور گلوز پہن کے آپ جتنے مرضی اچھے گلوز بھی پہن لینا، لیکن آپ کے ہاتھ پھر بھی خراب، وہ اس طرح نہیں صحیح واش ہوتا برتن، تو مزہ نہیں آتا۔ تو پھر یہ ہے کہ میں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا، اسٹیل وول لی اور میں نے اس کے اوپر وہ آئل ڈالا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، لیکوڈ ہے، تو وہ بھی میں نے وہ ڈالا، اور اس کے ساتھ میں نے یہ اسٹیل وول کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح گھسنا شروع کر دیا۔ بڑی محنت لگی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ایک دو دفعہ اسی طرح اس کو مل کے دھوں گی تو یہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ میرا بیکنگ والا پتیلا، تو مجھے اس کو خالی جلا کے اس کے اندر کافی زیادہ عجیب سا یہ ہو گیا ہوا، تو یہ میں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے صرف۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو اس کو اچھے سے میں صاف کر لیتی ہوں۔ اس کو میں نے اچھا خوب مانجا، آپ دیکھنا۔ اچھا، ویسے آپ کالا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بیکنگ سوڈا بھی آپ ڈال دیتی ہیں تو تب بھی اچھے سے ذرا صاف ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بس یہی ڈالا اور میں نے کہا چلو ابھی یہی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ واش کرتے ہیں۔ تو آپ نیچے سنک دیکھیں کتنا گندا ہو گیا ہے، صرف اس پتیلے کی وجہ سے۔ اب میں اندر والی سائڈ پہ ڈالوں گی، اندر سے بھی یہ کافی گندا ہوا تھا، تو میں نے پہلے کنارے وغیرہ صاف کیے اچھے سے۔ اچھا، زیادہ گھسنے کی وجہ سے اسٹیل وول پہ آپ کو چبھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ تھوڑی دیر تو یوز نہیں کر رہے، 2-3 منٹ تو مجھے لگے ہیں اس کو گھسنے میں۔ اچھا، یہ میری ماما نے بنایا تھا، تو انہوں نے مجھے بوٹل میں ڈال کے دیا تھا، اس لیے یہ اس طرح کی بوٹل میں، تو جب میری ماما بنائیں گی تو میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی۔ تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا لیکوڈ۔ اچھا، اسے آپ عام برتن بھی واش کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی طرح کے برتن واش کریں۔ اس کو میں نے اچھے سے گھس لیا تھا، اور پھر میں نے کہا چلو جیسے ہی میں پانی بھروں گی تب میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی۔ تو یہ 2-3 برتن کے ساتھ میں یہ بھی واش کر رہی تھی، میں نے یہ بھی شوٹ کر لیا۔ اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں جن کو میں نے اچھی طرح پتیلا اور اس کے ڈھکن کو میں نے مانجا ہی بولوں گی، اب بہت مانجا میں نے اس کو، گھسا نہیں ہے، اتنا مانجا ہے۔ تو میں نے اس کو اچھی طرح صاف کیا، تو ابھی بھی مجھے کہیں کہیں کچھ نظر آ رہا تھا، تو میں نے پھر یہ اسٹیل وول کے ساتھ اس کو پھر سے دوبارہ سے اچھی طرح اس کو رگڑا کے جتنا اتر سکتا ہے اس کا میل وہ اتار لوں۔ تو یہ آپ پتیلے کا ڈھکن دیکھیں، اتنا شاندار ہو گیا تھا میرے ملنے کے بعد۔ تو جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا مجھے لگ رہا تھا وہاں سے میں نے پانی گراتی گئی اور اوپر سے اسٹیل وول پھیرتی گئی تو وہ اور مزید صاف ہوتا رہا۔ اور 1-2 دفعہ اس کو ڈیلی بیس پہ واش کروں گی تو یہ تھوڑا نکھر جائے گا، اور مزید ایک ہی دفعہ میں نہیں ہو سکتا ہے اب کہ میں ایک ہی دن میں کر لوں، ہاتھ اور کندھے تھک جاتے ہیں اور ہاتھ جواب دے جاتے ہیں، یہ اسٹیل وول چبھنے لگ جاتی ہے ہاتھ پہ۔ آپ تھوڑی دیر مل تو لیتے ہو، لیکن اس کے بعد بہت چبھتی ہے، کیونکہ وہ ایک کیمیکل ہے، ظاہر ہے یہ جو ہوتا ہے لیکوڈ، تو یہ بھی آپ کے ہاتھوں کو بھی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ایک ساتھ نہیں، یہ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں آپ اس کو رگڑ سکتے ہیں پتیلے کو۔ یہ میرے سے اب جتنا رگڑا جا رہا تھا میں نے رگڑا ہے، ساتھ ساتھ پانی بھی میں نے گرایا کہ جو لگا ہوا تھا پانی کے، جو لیکوڈ لگا ہوا تھا وہ بھی صاف ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو جتنا میں ہو سکتا اتنا میں نے اس کو مل لیا۔ اب میں نے پتیلا واش کر لیا، اب اس کو میں 1-2 دفعہ اور دھوں گی تو یہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ میں کل پریشر کوکر دھونے کی بھی ویڈیو ڈالوں گی، اس کے اندر میں اس لیکوڈ کے ساتھ تھوڑی سی ریت ڈالوں گی، تو ریت سے بھی وہ اسکربنگ کا کام ہوتا ہے، کہ ریت ہے تو وہ دانے دار ہوتی ہے تو اس سے اچھے سے ہو جاتا ہے۔ پھر میں بچوں کے لیے سوئیاں بنانے لگ گئی تھی، تو میں نے پھر دودھ لیا اور اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا۔ یہ دودھ جو تھا یہ یلو تھا تھوڑا سا، کیونکہ آئی تھنک اس میں یہ گاڑھا بہت تھا یا مکھن بہت زیادہ ہے، واللہ عالم کیا ہے، لیکن یہ دودھ تھوڑا سا یلو ہوا تھا اوپر سے، یہ مجھے نہیں پتا کیوں تھا، یہ صرف ویڈیو میں نہیں لگ رہا، ویسے بھی تھا۔ یہ میں نے لذیذہ کا یہ باکس لیا تھا سوئیاں والا،
اس سے یہ ہے کہ فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے. میں یہ سارا نہیں ڈالتی, یہ میں 2 شفٹ کر لیتی ہوں, اس کی 2 شفٹ لگاتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک پورشن میں ڈال دیتی ہوں, ایک دفعہ دوسری دفعہ جب بناتی ہوں تو اس کا دوسرا پورشن جو ہے نا وہ میں دوسری دفعہ میں ڈال دیتی ہوں. مطلب اس کے ایک ڈبے سے میں 2 دفعہ بناتی ہوں سوئیاں. باقی یہ میں دوسری سوئیاں بھی لیتی ہوں سادی والی, وہ بھی ڈالتی ہوں اندر. اور یہ بادام پڑے تھے. اچھا, بادام آپ میرے پاس ایک مشین بھی ہے جس میں آپ بادام کو کرش کر سکتے ہیں. وہ مجھے ابھی مل نہیں تھی رہی تو میں نے پھر ہاتھ سے اسٹارٹ کر دی. میری پچھلے نا ایک ویڈیو ہے رس ملائی کی, اس میں وہ میں نے مشین یوز کی تھی بادام کو چاپ کرنے والی. اس میں تو ذرا زور نہیں لگتا. اور اگر ویسے آپ کر رہے ہیں تو آپ جیسے یہ میں نے بادام کو رکھا تھا, چھری کو بادام کے اوپر رکھا تھا اور اس کو میں بس ایسے ٹوسٹ کر رہی تھی تو بادام چھیلا جا رہا تھا نا, یہ دیکھیں ایسے. تو آپ بھی ایسے کریں گے نا تو بادام بڑے اچھے باریک باریک کٹ جاتے ہیں. تھوڑا سا زور لگتا ہے لیکن آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور کہیں کہیں پہ وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر آپ کو یہ جس طرح میں اب کر رہی ہوں آپ اس طرح کاٹ لیں. سارے بادام میں نے اس طرح کیا. یہ میں اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ کیمرہ پاس کرو کہ برتن دھونے کی وجہ سے نا نیلز خراب ہو جاتے ہیں, ہاتھ بڑے گندے ہو جاتے ہیں. تو پلیز جب آپ یہ صاف کریں نا پتیلے وغیرہ تو آپ تب کریں جب آپ نے کہیں کسی فنکشن میں نہیں جانا, کوئی عید وغیرہ نہیں ہے, تب آپ یہ پتیلا صاف کریں. ورنہ میرے جس طرح کے ہاتھ ہیں نا آپ کے بھی اسی طرح کے ہاتھ ہو جائیں گے. تو گلوز وغیرہ آپ پہن کے کریں تو وہ اس طرح صفائی نہیں ہوتی, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. یہ میں نے اچھی طرح دودھ کو بوائل کر لیا تھا. جو سائڈوں پہ بھی لگ رہا تھا اس کو میں اسپیچولا کی ہیلپ سے نا پتیلے کے اندر ڈال رہی تھی کہ بھائی سائڈوں پہ لگ کے ڈرائی نہ ہو, فائدہ نہیں ہے. تو بس اس کو میں اچھے سے دودھ کو مکس کیا. 1-2 دفعہ جوش آئے گا تو میں پھر اس کے اندر نا شوگر ایڈ کر دوں گی. اچھا, شوگر آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہو, پہلے بھی ڈال سکتے ہو, لیکن میں نے ڈال دی تھی. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنی ڈالنی ہے. اچھا ویسے آپ کم ڈالیے گا, یہ تو میرے دودھ کے حساب سے میں نے ڈال لیا نا. تو آپ وہ جو لذیذہ کا ڈبہ ہے نا اس کے اندر بھی شوگر ہوتی ہے, تو بس نارمل سے ڈالیے گا کہ یہ آپ الگ سے شوگر بھی ڈالیں نا تو جو شوگر ہے نا وہ زیادہ نہ ہو جائے. اگر آپ لذیذہ ڈبے کی بھی ڈال رہے ہیں, وہ پیکٹ ڈال رہے ہیں تو اگر وہ نہیں آپ ڈالیں تو پھر آپ بے شک شوگر اپنے اکارڈنگلی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں, اس میں بادام پستے بھی ہیں, تھوڑی سی سوئیاں, اس میں سوئیوں کی کوانٹٹی بہت کم ہے. یہ بس ایک فلیور ہے اس میں جسے سوئیاں بہت مزے کی لگتی ہیں. تو آپ سوئیاں الگ سے ڈالیں کیونکہ اس میں سوئیاں نہیں ہوتی, اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے اور کوئی فلیور پاؤڈر ایڈ ہوتا ہے اور بادام پستے ہوتے ہیں بس, اور سوئیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو اس لیے پھر میں الگ سے سوئیاں ڈالتی ہوں کہ پتہ تو چلے کہ ہم نے سوئیاں پکائی ہیں. تو یہ میں ڈال رہی تھی اور اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ خوب پکے گا. اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر بادام وغیرہ ڈالوں گی. تو بادام جو تھے وہ میں ساتھ ساتھ کٹنگ کری تھی. یہ میرے سارے بادام کٹ ہو گئے, دیکھیں سارے باریک باریک ہوئے ہیں. اور بہت زیادہ نہیں میں نے بادام کٹ کیے, تھوڑے سے میں نے بادام کٹ کیے تھے. اور یہ میری بیٹی بڑی خوش ہوئی تھی کیونکہ اس کی فیوریٹ سوئیاں, اور ساتھ ساتھ یہ اپنا سبق یاد کر رہی تھی. اور یہ جو ہے نا سوئیاں بالکل بوائل ہو گئی تھیں, ہلکا ہلکا آپ کو نظر آ رہا. اور دودھ جو تھا نا وہ بہت تھک تھا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر نا آپ کو ملائی وغیرہ بھی نظر آ رہی ہوگی. تو بس یہ سوئیاں بوائل ہو گئی تھیں, اچھے سے پک گئی تھیں. میں نے چولہا آف کیا اور میں نے باؤل میں سوئیاں نکال لیں. اور یہ باؤل میں صرف پوری نہیں تھی آئی, میں نے چھوٹا ایک باؤل بھی تھا اس میں بھی میں نے ڈال دی کہ جس نے وہ کھانی وہ کھا لے گا, جس نے یہاں سے کھانی ہوں گے وہ یہاں سے کھا لے گا. بادام میں نے اس کے اوپر چھڑکے گارنشنگ کی بادام کی. اور آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, پستہ وغیرہ آپ کے پاس پڑا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا, یہ میں بنا رہی تھی تو مجھے عید کی فیل آ رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر سوئیاں تقریباً عید پہ بنتی ہیں. لبِ شیریں ماما بھیج دیتی ہیں اور سوئیاں میں بنا لیتی ہوں. تو بس میں نے اوپر سارے بادام ڈال دیے اور اس کو میں نے سب کو سرو کیا. ہمارے گھر میں کوئی گرم کھاتا ہے کوئی ٹھنڈی کھاتا ہے, میں گرم کرتی ہوں, باقی کچھ لوگ ٹھنڈی کھاتے ہیں. تو اب آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا. انشاءاللہ پھر آ جاؤں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ